بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد محمد والی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اور محمد والے محمد صلوات محمد والی اما بعد فقد قال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اعطینا الصدق وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والمحبت فی قلوب المؤمنین. درود پڑھے بر محمد. اللہم صلی علی محمد والی محمد. حسب فرمائش چوتھے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کو عنوان سخن قرار دیا ہے، چونکہ یہ ایام، یہ سلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر بانیان فرش ازا کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام کا ذکر ہو اور ان کے بھی مصائب ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ کہا بھی گیا ہے کہ جو مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ وہ خطبہ آپ سنائیں، جبکہ خطبہ اور بھی جگہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن یقیناً آپ میں سے اکثریت وہاں نہیں تھی جہاں جہاں میں نے پڑھا ان خطبے کو. لہٰذا برادر نے خواہش کی کہ آپ اس خطبے کو پڑھیں. البتہ ایک مجلس میں صرف خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے خاص طور سے ہم جیسوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. جو اہل علم ہیں اگر وہ خود اس خطبے کی شرح اور اس خطبے کا پس منظر بیان کرنے بیٹھیں تو 10 دن بھی ان کے لیے ناکافی ہے، اتنا اہم ہے یہ خطبہ. مشہور تو یہ ہے اور ہم نے سنا ہے کہ شام کی جامع مسجد میں مولا سجاد علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. محمد والی محمد. لیکن شاید اس خطبے کے کچھ 2-4 ہی کلمات سے ہم باخبر ہوں، اور خاص طور سے اس خطبے کے پس منظر سے. یہ خطبہ اتنا اہم ہے، مولا سجاد علیہ السلام کا اتنا اہم ہے یہ خطبہ کہ اس خطبے کو اور اس خطبے کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے، اس خطبے کے بیک گراؤنڈ کو، اس خطبے کی وجہ کو، اس خطبے کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ اسلام کے 40 سال کی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا. پہلے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحلت کے بعد کے کم سے کم 40 سال کی جب آپ تاریخ دقت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، دقیق نظر سے جب آپ پڑھیں گے تاریخ کو، نہ کہ بس سرسری پڑھ کے گزر جائیں، اور نہیں، واقعاً جب آپ دوست اور دشمن کا کردار اس میں پڑھیں گے، چونکہ
دشمنوں کے بھی بہت عجب عجب کردار سامنے آئے ہیں اور دوستوں کے بھی بہت عجب عجب کردار سامنے آئے ہیں۔ جو کل تک دوست تھے وہ آج دشمن ہو گئے، جو کل تک ناآشنا تھے آج عزیز ہو گئے۔ اسی طریقے سے دشمنوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دشمنوں نے بھی عجب عجب کردار، عجب عجب رول پیش کیا ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا دور ایک ہی طرح کا تھا اہل بیت اطہار کے لیے، نہیں، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ایک وہ دور کہ جو امام علی علیہ السلام کی حکومت ہاتھ میں آنے سے پہلے کا دور ہے، اور ایک وہ دور کہ جو امام علی کے ہاتھ میں حکومت آنے کے بعد کا دور ہے۔ کیا کہوں، سبحان اللہ۔ ان دونوں دور میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ان دونوں دور کی دشمنیوں میں بہت فرق ہے، ان دونوں دور کی عداوتوں میں بہت فرق ہے۔ اور اس خطبے کو آپ اگر خاص طور سے دقت کریں گے تو اس خطبے کا تعلق اس دوسرے دور سے ہے، اور وہ دور بہت اہم تھا۔ اہل بیت اطہار کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، جہاں زہر سے شہید کیا گیا، انہیں تلوار سے حملہ کیا گیا، نیزوں سے، تبر سے، ہر طریقے سے اہل بیت اطہار کو اذیت دی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کام ہوا ہے اہل بیت اطہار کے خلاف، اور یہ کام بہت خطرناک کام ہے، تلوار کے زخم سے زیادہ خطرناک، نیز و تبر اور زہر، گھاؤ سے، اذیت سے، تکلیف سے جو زیادہ خطرناک کام ہوا ہے اہل بیت اطہار کے حق میں، وہ یہ والا کام ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ محمد والے محمد۔ آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائیں، اور اگر مناسب ہو تو بیچ میں جگہ دیں تاکہ بار بار بر محمد والے محمد صلوات۔ محمد والے محمد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اہل بیت اطہار کے خلاف جو ایک سازش رچی گئی، ایک تو اہل بیت اطہار کے خلاف اسلحوں کا استعمال ہے، لیکن ایک جو اہل بیت اطہار کے خلاف جو سازش رچی گئی، اور اس سازشوں میں ایک سازش جو بہت ہی خطرناک رچی گئی اہل بیت اطہار کے خلاف، اور وہ آج تک سازش رچی جا رہی ہے، اور وہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے خلاف استعمال ہوئی ہے، چاہے انبیاء ہوں ان کے خلاف بھی یہ حربہ استعمال ہوا ہے، مرسلین ہوں ان کے خلاف بھی یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر حق پرست کے خلاف اس حربے کو ضرور استعمال کیا گیا ہے۔ ممکن ہے تلوار استعمال نہ کی گئی ہو، ممکن ہے تبر استعمال نہ کیا گیا ہو، ممکن ہے زہر استعمال نہ کیا گیا ہو، ممکن ہے کہ اور دوسری اذیتیں اور دوسرے حملے استعمال نہ کیے گئے ہوں، لیکن یہ سازش اور یہ حملہ آپ کو کوئی بھی ایسا حق پرست نہیں ملے گا کہ جس کے خلاف یہ سازش نہ رچی گئی ہو۔ اور وہ کون سی سازش ہے؟ وہ ہے کیریکٹر اسیسینیشن کی سازش، جس کو کردار کشی کہا جاتا ہے۔ کردار کشی ایک ایسا حربہ ہے کہ ایک انسان کتنا ہی عظیم ترین انسان ہو، ایک بار اس کی کردار کشی ہو جاتی ہے تو کتنی عظیم بات کر رہا ہو وہ مجمع سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہیں سنے گا، بالکل نہیں سنے گا۔ کیونکہ اس کا کیریکٹر ایسیسینیشن ہو چکا ہے، کردار کشی ہو چکی ہے۔ کردار کشی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کام اس نے کیا ہی نہیں ہے اس کی طرف نسبت دینا، جو کردار اس کے اندر ہے ہی نہیں اس کردار کو پریزنٹ کرنا، اس کے نام سے نسبت دینا، جو باتیں اس نے کہا نہیں اور لوگوں میں پھیلانا کہ یہ تو ایسا کہا، جو اس کا نظریہ نہیں ہے لوگوں کے درمیان کہنا کہ اس کا یہ نظریہ ہے، جو اس کا عقیدہ نہیں ہے لوگوں کے درمیان یہ پھیلانا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا حربہ ہے کہ سب نے اس کو استعمال کیا ہے، پرایوں نے بھی اور اپنوں نے بھی۔ اہل بیت اطہار کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے، اہل بیت کے دشمنوں نے کیا، اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے خلاف بھی دشمنوں نے بھی استعمال کیا، اور آپس میں بھی سب استعمال کرتے ہیں۔ کیسی باتیں کہتے ہیں، کیوں؟ صرف اس بنا پہ کہ دشمنی ہے، صرف اس بنا پہ کہ رنجش ہے، صرف اس بنا پہ کہ عداوت ہے۔ حق اسی کے ساتھ ہے، پتہ ہے یہ بھی کہ واقعاً حق اسی کے ساتھ ہے، اور کردار کشی خود اس بات کی دلیل ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے۔
ورنہ اگر حق سامنے والے کے ساتھ نہیں ہوتا تو کردار کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک انسان شرابی ہے تو اس کی کردار کشی کیسے کی جائے گی؟ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ہے شرابی۔ ایک انسان سگاری ہے، وہ اب کردار کشیاں نہیں ہو سکتی اس کی۔ اب ایک انسان خدا نہ خواستہ کوئی اور برائی ہے اس کے اندر، وہ یہاں کردار کشی ہو ہی نہیں سکتی اس کی، چونکہ وہ تو ہے ہی ایسا۔ لیکن کردار کشی کہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر واقعاً اس کے اندر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اور کردار کشی ایک ایسا حربہ ہے کہ جب کسی کی کردار کشی ہوتی ہے نا تو کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں اس سے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ یہ بھی غور کیجئے، کوئی جا کے اس سے نہیں پوچھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اور کردار کشی کو جواب دینے کا بہترین راستہ یہی ہے، کیریکٹر اسیسینیشن کا جواب دینے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کسی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو کہ ارے فلاں کا تو عقیدہ ایسا ہے، ارے وہ تو حدیث قصہ کے خلاف ہیں، ارے وہ تو زیارت عاشورہ کے خلاف ہیں، ارے وہ تو تابوت کے خلاف ہیں، ارے وہ تو علم کے خلاف ہیں، ارے وہ تو تعزیہ کے خلاف ہیں، ارے وہ تو اس کے خلاف ہے، ارے وہ تو اس کے خلاف ہیں۔ اگر کردار کشی حقیقت جانو گے، واقعاً حقیقت کا اس کا جواب دینا تو ایک ہی راستہ ہے اس کا۔ آج بہت آسان راستہ ہے، وہ اور دور تھا کہ جب آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں تھا، جب آپ کے پاس موبائل نہیں تھا۔ آج بہت آسان راستہ ہے، اسی وقت فون لگا لیجئے سامنے والے کو، اسی وقت کال کر لیجئے کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، حقیقت کیا ہے، اس بارے میں حقیقت کیا ہے۔ اور آپ بھی ایسے افراد ہیں، آپ بھی وہ ہیں کہ آپ کی بھی کردار کشی ہوئی ہے، واقعاً آپ کی کردار کشی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کا جواب دینے کے لیے پریپیئر ہی نہیں رہتے ہیں، آمادگی نہیں کرتے ہیں، پلاننگ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اطراف والے اس کردار کشی کے شکار ہیں، اس پروپیگنڈا کے شکار ہیں ہمارے خلاف، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے کہ ان کے دماغ سے یہ غلط فہمیاں نکالیں۔ کیا ہے آپ کے خلاف پروپیگنڈا؟ آپ کی کردار کشی کیا کی گئی؟ آپ کے یہاں 40 پاروں کا قرآن ہے، کیا ہے آپ کے یہاں 40 پارے کا قرآن؟ کیا یہ کردار کشی نہیں ہے آپ کی؟ ارے ان کا کھانا نہیں، کیوں نہیں کھائیں؟ یہ تھوک کے دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں تھوک کے؟ کیا یہ کردار کشی نہیں ہے؟ کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے یہ؟ آپ اسی طریقے سے بہت سے، ارے ان کیا شام غریبہ میں جانا نہیں، کیوں؟ ان کیا شام غریبہ میں ایسا ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا۔ ہاں اچھا، یہ کردار کشی نہیں ہے آپ کی؟ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں تھی؟ وہ میرا غیر دوست کے جس کے کان بھرے گئے ہیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ میرے ساتھی جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں کہ جن کے سامنے میری ٹھیک نہ صحیح میری قوم والوں کی کردار کشی ہوئی ہے، تو کیا میری دوستی کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلوں کہ چل کم سے کم تو حقیقت دیکھ لے کہ کیا ہے؟ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں میں گپے مارتے ہیں، ہم اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، پکنک جاتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، شادی میں بلا کے کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے، یہ کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کا جواب دیں، اس چیز کا حل نکالیں، بتائیں اس کو حقیقت کیا ہے؟ آؤ چل کے حقیقت دیکھو کہ تم سے کہا کیا گیا ہے اور وہاں ہوتا کیا ہے، تم سے کہا کیا گیا ہے اور ہمارے پاس ہے کیا۔ اسی افریقہ کی بات ہے، ابھی بھی وہ بھائی موجود ہیں، وہ خیر انسان، اس کا کام یہ ہے، اللہ نے نوازا ہے، کہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں مسجد نہیں ہے، وہی نہیں دیکھتا ہے کہ کس فرقے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے مسجد بنا دیتا ہے وہ، اور مسجد بنانے کے بعد وہاں پر ہر طرح کی کتابیں لا کے رکھ دیتا ہے، ساری کتابیں وہاں لگا رکھ دیتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک علاقے میں بیچارے نے افریقہ کے مسجد بنوا دیا، اور جو کتابیں تھیں تفسیر کی اور یہ ساری تاریخ کے لا کے رکھ دیا۔ اب جیسے دیکھا امام صاحب نے، ارے رشیوں کی کتاب ہے، رشیوں کی کیا کیسے کتاب ہے، نہیں ہونا چاہیے، تم لوگ بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ سب بولے کیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ لوگ کا 40 پارے کا قرآن ہے؟ ہاں کہاں ایسے ہی ہے؟ پھر اب کیا کرنا، نا سب غلط ہے، نکالو ہٹاؤ۔ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، امام صاحب ہیں کچھ بولتے نہیں، ہمارے یہی تو مصیبت ہے، سمجھے کہ امام صاحب ہے کچھ نہ بولو، خدا کے بارے میں جو من میں آیا بول دیں گے، جب غصہ آتا ہے تو صاحب ہے کچھ نہیں بولو، چپ چاپ سہ لیے۔ لیکن ایک دو ایسے تھے کہ جن کا کہ نہیں،
حقیقت تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ پہنچے اس خیر کے پاس کہ بھائی ہمارے یہاں مولوی صاحب آئے ہیں, ایسا ایسا معاملہ ہے, تو کیا کریں ہم؟ انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کا 40 پارے کا قرآن ہے. کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے, مجھے آپ موقع دیجیے, میں آپ کو جو. تو افریقہ کے ماحول کے اندر افریقہ والوں کی ایک عادت ہے, چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو, اس کے گھر میں بڑا سا LED کیوں نہ ہو, لیکن اس کی ایک عادت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ریڈیو سننے کی عادت. وہ شاید ٹی وی نہ دیکھے لیکن وہ ریڈیو لگائے لگائے گھومتا رہے گا. آپ جائیے, اور یہ اس کی ایک تاریخ ہے, بہت اہم تاریخ اور بہت دلچسپ تاریخ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ریڈیو کا اتنا شوقین کیوں افریقن. تو اس نے کیا کیا, اس بندے خیر نے, اس نے ایئر لیا ریڈیو میں کہ مجھے آپ کچھ دیر کے لیے ایئر دی, اور اس نے اعلان کروایا کہ اگر آپ, پہلے گفتگو کی باتیں کہ سب بتا, اس کے بعد کہا کہ اگر آپ لوگ وہ قرآن لا کے دکھا دو گے کہ جو 40 پارے کا قرآن ہے, میں آپ کو اتنے $1000 گفٹ دوں گا, آپ کو انعام میں دوں گا اتنے $1000. اب پھر کیا تھا, وہ افریقہ کا غربت اور سب, اس کے لیے تو $1 بھی اہمیت رکھتا ہے. چل گے اتنے $1000 ملنے والے, آپ لیجئے. نہیں پھولے سب ٹوٹ پڑے, مولوی صاحب وہ قرآن لا کے دو. میں کہا ارے آپ ہی نے تو کہا تھا $1000 کا معاملہ ہے مولوی صاحب. ارے وہ میں کہا نہیں, اب لا کے دو, آپ ڈالر میں بیٹھے بٹھائے مل رہے ہیں. ہاں مولوی صاحب تو کیا کریں, جواب نہیں ہے. اب یہ پورے لوگ پہنچے وہاں پر, بولے بھائی مولوی صاحب تو چلے گئے, اور وہ 40 پاروں کا قرآن, اب تم ایک کام کرو, ہمیں وہ دکھا دو 40 پاروں کا. کہا کوئی بات نہیں, جاؤ یہ مسجد سامنے ہے, جا کے دیکھ لو کہاں کا چھپا ہوا قرآن ہے, کیا ہے. اب جب اٹھا کے دیکھا انہوں نے, کہا یہ تو انڈیا کا چھپا ہوا ہے. کہا اس پہ ایڈریس دیکھو کہاں کا کیا ہے. یہ جتنے قرآن چھپے ہوئے ہیں یہ شیعہ پرنٹنگ کے چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ سب تمہارے ہی وہاں کے چھپے ہوئے ہیں. تاج وغیرہ کے سب جو ہیں یہ سب رکھے ہوئے تھے. کہا یہ سب جا کے معلوم کرو انڈیا میں کس کی پرنٹنگ پریس ہے, یہ انہی کی پرنٹنگ پریس ہے. آپ یقین جانیں گے وہ جتنے کے جتنے آئے تھے, کہا کہ بتاؤ ہمیں اہل بیت کی راہ اپنانے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا پروپیگنڈا ہے آپ کے خلاف, کردار کشی کی گئی آپ کی. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں, اس کردار کشی کا جواب مولانا صاحب ممبر سے دے. جی نہیں, یہ وہ کردار کشی ہے کہ جس کا جواب ہر ایک کی ذمہ داری ہے دینا. یہ اتنی دور کی نہیں, اسی کرلا کا واقعہ سناؤں. میری بچی قرآن سیکھ رہی تھی, تو میرے پاس جو قرآن تھا وہ چھوٹے باریک حروف کا ہے, تو تکلیف ہو رہی تھی. تو میں نے نزدیک والوں سے کہا کہ آپ کے پاس اماں پارا ہے. کہا اماں پارا ہاں ہے. تو کہا دے دیجئے. ہماری اہلیہ نے ان سے کہا کہ وہ ذرا دے دیجئے. کہا کیوں؟ کہا ہماری بچی کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی, جو ہمارا ہے وہ باریک ہے, تو اماں پارا جو رہتا ہے وہ بڑے بڑے حرف کا رہتا ہے اور ٹھیک رہتا ہے, چھوٹے چھوٹے سورے رہتے ہیں, وہ بچی یاد کر لی کہ آسانی. کہا آپ کو اماں پارا چاہیے؟ کہا ہاں. کہا اچھا, لا کے دے دیا اس نے. کہا یہی ہے؟ کہا ہاں یہی ہے. کہا اسی میں سے پڑھ. کہا ہاں اسی میں سے پڑھنا ہے. وہ بہت حیران تھی. دے دیا اس نے, دینے کو دے دیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ بھابھی وہ قرآن آپ نے لے لیا, اگر ہو تو آپ کو جو قرآن ہے مجھے دے دیجئے, ہم پڑھ لیں. کہا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. تو میں نے ذیشان حضرت جوادی صاحب کا ترجمے والا رکھا تھا, میں نے کہا دے دو اسے اٹھا کے. دے دیا. میں نے کہا ایک نہیں پورا دے دو, چونکہ میرے پاس جو ہے پورا ہے, لیکن میں نے اس کو 6 پارے الگ الگ کر کے تاکہ ہاتھ میں لینے میں آسانی ہو, تو اس حساب سے میں نے کہا پوری جلد ہے 5 جلد دے دو. جا کے دے دیا انہوں نے. اب اس کے بعد میری بچی جو ہے وہ 30واں پارہ پورا اس نے یاد کر لیا. اب جب 30واں پارہ پورا یاد کر لیا, میں نے کہا کہ جاؤ بلڈنگ میں سب کو مٹھائی بانٹو. اب وہ گئی سب کے مٹھائی بانٹنے سب کے, تو دیا. کیوں؟ میں نے 30واں پارہ یاد کر لیا ہے اس لیے مٹھائی. کیا 30واں پارہ تم نے؟ اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اس چپ ہو گئے. اب لیجئے پوچھ اول چالو ہوگی کہ آپ کیا ابھی قرآن حفظ کرایا جاتا ہے؟ آپ کیا بھی قرآن حفظ کرایا جاتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ہم نے تو سنا آپ کیا تو قرآن ہی حفظ نہیں کرایا جاتا ہے. جا کے لڑکی کو آپ نے حفظ کرایا ہے؟ آپ نے لڑکی کو حفظ کرایا ہے؟ کہا ہاں لڑکی کو حفظ کرا, اس میں کیا ہوا؟
کہا نہیں ہمیں تو بتا گیا کہ آپ لوگ حفظ کر ہی نہیں سکتے. اندازہ کر رہے ہیں کیسے کیسے کردار کشی کی گئی ہے، اور ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارا تو وظیفہ ہی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے. یہ تو مولوی صاحب ممبر سے اس طریقے سے سنائے کہ واہوائی بھی ہو جائے اور ان کا دل بھی جل جائے. عزیزان گرامی، اس خطبے میں آپ دیکھیں گے کہ چوتھے امام نے کیا کیا ہے، کردار کشی کا، امام علی کی کردار کشی کا کس طریقے سے جواب دیا ہے. حکمت کا مطالبہ کیا ہے، کردار کشی کا جواب جو ہے اس کے لیے حکمت کا مطالبہ ہے کہ تم حکمت سے کام لو. سامنے والا شرارت سے کام لے رہا ہے، شیطنت سے کام لے رہا ہے، افواہوں سے کام لے رہا ہے، پروپیگنڈا سے کام لے رہا ہے، جھوٹ سے کام لے رہا ہے، فریب سے کام لے رہا ہے، دھوکے سے کام لے رہا ہے. تم نہ جھوٹ کی راہ اپناؤ، نہ فریب کی راہ اپناؤ، نہ دھوکے کی راہ اپناؤ، تم حکمت کی راہ کو اپناؤ. وہ حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ یہی تھا. وہ چھوڑیے، اسی جگہ اسی کرلا کے اندر مجھے ایک جگہ مدرسہ وغیرہ اسکول پلے گروپ وغیرہ شروع کرنا تھا. تو ایک مولوی صاحب کی وہ جگہ نکلی، یہ تو مولانا صاحب کی جگہ ہے. گئے ان سے بات کیا، سب کچھ ہوا، کیا ہے کرایہ، کیا ہے بھاڑا، کیا کریں گے آپ بتائیں، یہ پلے گروپ چلانا ہے، وہ ساری چیزیں. اور اسی میں سوچ رہا ہوں کہ بچیوں کا مدرسہ بھی رکھوں. کہا اچھا مدرسے میں کیا کریں گے؟ بتایا قرآن حفظ کراؤں گا. وہ بچیوں کو، ہاں بچیوں کو قرآن حافظہ کرا کے کیا فائدہ؟ آپ دیکھ رہے ہیں بچے کو کیوں حفظ کرائیں گے قرآن، اس سے کیا ہوگا؟ جب ایک مولانا صاحب بھی اتنا کلیئر نہیں ہو کہ قرآن حفظ کرنا آخر کس کے لیے ضروری ہے، محدود کر دیا کہ نہیں مردوں کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ پتہ ہے کہ عورتیں وہ ضرورت تو پوری کرتی ہی نہیں کہ جس کام کے لیے قرآن حفظ کیا جا رہا ہے. لہذا کیوں لڑکیوں کو حفظ کرائیں ہم قرآن؟ اس کی ضرورت تو مردوں کو پڑتی ہے، کہ ضرورت جو ہوتی ہے وہاں مردوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو عورت کو کیوں حفظ کرائیں قرآن؟ عورت کا حافظہ کیوں کرائیں ہم قرآن کا؟ ایک دم چوک ہے، ان کے لیے ایک عجیب چیز لگی. جبکہ آج آپ دیکھ لیجئے آپ کی قوم کے اندر آپ کو بچے بھی ملیں گے حافظ قرآن، بچیاں بھی ملیں گی حافظ قرآن. اور نہ صرف بڑے ملیں گے بلکہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 3 سال کی عمر میں بچے نے قرآن حفظ کر لیا. اور نہ صرف قرآن حفظ کیا بلکہ ہر سوال کا جواب قرآن کی آیتوں سے دیا. یہ ساری ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب وغیرہ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں حکمت سے جواب دینا. کردار کشی کا جذبات سے نہیں، کردار کشی کا طعنہ و طنز کے ذریعے سے نہیں، کردار کشی کا حکمت سے جواب دینا، کردار کشی کا علم کے ذریعے سے جواب دینا. آپ دیکھیے دشمن خود اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف کیا حربے استعمال کیے اور یہ کس طریقے سے جواب دے رہا اور کس طریقے سے کیوں روکنا چاہتا ہے. اگر وقت رہا پورا تو عرض کروں گا، ورنہ یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ واقعاً ایک مجلس کیا 10 مجلس بھی کافی نہیں ہے. یقین جانیے امام کا ایک خطبہ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو بس بہت ساری ایسی مثالیں بہت بھری پڑی ہوئی ہیں کیریکٹر ایسیسینیشن کی، کردار کشی کی. آپ کے درمیان بھی ایک دوسرے کا کیریکٹر ایسیسینیشن ہوتا ہے. ارے وہ تو MI6 کا ایجنٹ ہے، ارے وہ تو اخباری ہے، ارے وہ تو فلاں کے ادارے کا ہے، ارے وہ تو فلاں کی تنظیم کا ہے، ارے وہ ہر ایک. کیا کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے پلٹ کے پوچھے کہ بھائی تم ہو کیا؟ سب سن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کیا جاتا ہے، ایک معتبر آدمی نے بتایا، ایک کیسا اتنا بڑا معتبر انسان ہو گیا کہ قوم میں تفرقہ پھیلا رہا ہے، ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے. یہ معتبر کیسے ہو گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے، کہاں کے کھڑے میں اخلاقی اعتبار سے کتنا پست ہو چکے ہیں، اہل بیت اطہار کی سیرت سے کتنا دور ہو چکے ہیں کہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً حقیقت کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کان نہیں دیکھ رہے ہیں. بھئی کان تو تمہارے پاس موجود ہے، کان دیکھو نا اپنا، کوے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیریکٹر ایسیسینیشن. آغا آپ پڑھیے اہل بیت اطہار کا کس طریقے سے کیریکٹر ایسیسینیشن اور کردار کشی ہوئی. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 40 سال امام علی کی کردار کشی ہوئی ہے. کہاں پر؟ شام میں. اب آپ خود سوچئے 40 سال کا مطلب کیا؟
کم سے کم 3 نسل 2 نسل تو آپ پکڑ لیجئے، اگر 20 سال کے پڑھ کم سے کم 2 نسل تو آپ پکڑ لیجئے. اور شام ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو امام علی کا دشمن نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شام کو بسایا ہی گیا تھا امام علی کے خلاف. اب آپ سوچ لیجئے، ایک ہوتا ہے کہ ایک انجمن تیار کر لے آدمی کسی کے خلاف، ایک گروپ تیار کر لے، اچھا چلو ایک علاقہ، لیکن پورا کے پورا ملک بسایا ہی گیا، آباد کیا گیا، وہاں ٹرین کیا گیا، تربیت کی گئی. کیوں؟ علی کے خلاف. منبر علی کے خلاف، محراب علی کے خلاف، مسجد علی کے خلاف، دربار علی کے خلاف، تخت علی کے خلاف، کرسیاں علی کے خلاف، ایک ایک گھر علی کے خلاف، سپاہی علی کے خلاف، مولوی علی کے خلاف، شاعر علی کے خلاف، قاضی علی کے خلاف، مفتی علی کے خلاف، بوڑھا علی کے خلاف، بچہ علی کے خلاف، جوان علی کے خلاف، مرد علی کے خلاف، عورتیں علی کے خلاف. ایک ایک انسان کو باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی، بچپن سے ہی تربیت کی جاتی تھی امام علی کی عداوت اور دشمنی میں. آپ پڑھیے تاریخ، پوری 40 سال امام علی کی عداوت کی تاریخ موجود ہے کہ امام علی کے خلاف کس کس طریقے سے تربیت کی گئی لوگوں کی. اور اس پوری 40 سال کی سازش کا جواب ایک خطبے میں دیا. 40 سال خطبہ کتنا؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگا ہوگا امام کو، 1 گھنٹہ، زیادہ سے آدھا گھنٹہ، کم سے کم 15 منٹ. لیکن آپ سنیں گے ابھی کہ امام نے، چوتھے امام نے کس طریقے سے 40 سال کی سازش کو کس طریقے سے ناکام کیا ہے اور کس طریقے سے نابود کیا ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ کی خلاف کردار کشی ہو جائے نا، آپ کا کیریکٹر اسیسینیشن ہو جائے، آپ ایک کو پکڑ کے صفائی بھی دیتے رہیں گے نا، سامنے والا نہیں مانے گا، یقین نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ کہا نا، معتبر آدمی نے کہا ہے، وہ علی جس کے خلاف مفتیوں نے کہا، وہ علی جس کے خلاف شاعروں نے کہا، وہ علی جس کے خلاف ذاکروں نے کہا، خطیبوں نے کہا، مولویوں نے کہا، بادشاہ نے کہا، سلاطین نے کہا، گورنروں نے کہا، باپ نے کہا، ماں نے کہا، استاد نے کہا، معلم نے کہا، معلم قرآن نے کہا. ایک ایک آیت پڑھ کے علی کے خلاف بتایا گیا. اس پورے ماحول میں، ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی علی کے خلاف، اور اس مسجد میں کھڑا ہوں کہ جہاں نظر پڑ رہی ہے سب علی کے خلاف، ہر ایک سامنے علی کا کردار کشی ہو چکی ہے، کریکٹر ایسیسینیشن ہو گیا ہے. ایسے مجمع کے اندر فضائل علی سنانا، یہ سید سجاد کا کردار ہے. نعرہ حیدری، آواز بلند تلوار، سبحان اللہ. یہ ہے امام سید سجاد کا کردار. کیسے ماحول میں جا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کوئی. جیسے ہی علی، نام نہیں لینا، بس جہاں کا نام نہیں لینا. آپ سوچئے ایسے ماحول میں آ کے مولا سید سجاد علیہ السلام نے اس خطبے میں کہا کہ آپ دیکھیے کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ خطبہ. یقین جانیے، خود اس خطبے کو بھی پڑھیے، اس خطبے کی گہرائی میں جائیے. اس خطبے کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پوری تاریخ ہے. کیوں؟ چونکہ صرف اتنے ہی واقعات نہیں ہوئے ہیں کہ جتنے واقعات کو اس میں جناب سید سجاد نے بیان کیا ہے، بلکہ بہت سارے 40 سال میں واقعات ہوئے. اور پیغمبر خدا کے زمانے میں جو امام علی کے فضائل بیان ہوئے بہت سارے ہوئے ہیں. لیکن خاص طور سے ان فضائلوں کو کیوں بیان کیا مولا امام سجاد علیہ السلام نے، وہ غور کرنے والی بات ہے. انبیاء 1,24,000 آئے، ٹھیک، جو رسول 313، اور اس کے اندر سے بھی 500 مثال کے طور پہ مرسلین اور سب. لیکن آپ اٹھا کے آپ پڑھیے، اولو العزم 5 انبیاء، اور اس کے بعد آپ قرآن میں آپ دیکھیے 1,24,000 انبیاء ہونے کے بعد قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ زیادہ سے 25 نبیوں کا نام موجود ہے. کیوں آخر 1,24,000 کا کیوں نہیں آخر؟ صرف 25 کا کیوں ہے آخر؟ وجہ ہے ان 25 کے پیچھے کہ کیوں خداوند عالم نے صرف 25 کا قرآن مجید میں ذکر کیا. اسی طریقے سے چوتھے امام جو فضائل بیان کر رہے ہیں مولا کائنات کے، خالی یہی فضیلتیں نہیں ہیں.
فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان فضیلتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے ماحول میں کہ جہاں آدمی علی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور نہ صرف امام علی کے فضائل بیان کیا چوتھے امام علیہ السلام نے، کمال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کیا اور یزید کے دربار میں آئے ہوئے لوگوں کو یزید کے خلاف کھڑا کر دیا. صرف کمال فضائل بیان کرنا نہیں ہے کہ چلو فضائل بیان کر دیا سب اپنے اپنے رستے، نہیں. چونکہ وہ جو کانفرنس تھی باقاعدہ یزید نے 700 لوگوں کو کم سے کم بتایا جاتا ہے، ورنہ تو ہزاروں کی تعداد میں بتایا جاتا ہے کہ اسپیشلی لوگوں کو بلوایا تھا یزید نے. وہ جتنے تھے سب یزید کے سپورٹر تھے، یزید کے سپورٹ میں آیا تھا. بلایا تھا اس نے، اور بلا کے دعوت دیا تھا. یہودیوں کو بلایا تھا، مسیحیوں کو بلایا تھا، ہر ایک کو بلایا تھا. کیوں بلایا تھا؟ آؤ دیکھو اسلام کا میں نے نام و نشان مٹا دیا. آؤ دیکھو میرے باپ دادا کا خواب جو تھا اسے میں نے پورا کر دیا. اور اس کے بعد اس پورے جلسے میں کہ جہاں یزید کے سپورٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کی نابودی کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے، مولا سجاد علیہ السلام نے اسی مجمع کو یزید کے خلاف کھڑا کر دیا. اور کس عالم میں؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے. آپ یہ دیکھیے، زنجیروں میں جکڑے میں. اچھا صرف زنجیروں میں جکڑا ہونا ایک الگ چیز ہے کہ آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہتھکڑی پہنا ہوا ہے، ایسے ہی نہیں. ماں بہنیں بے ردا ساتھ. عزیزان گرامی آپ غور کریں، اپنا زنجیروں میں جکڑا ہونا انسان کا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن مخدرات عصمت، نبی زادیاں، ان کے سروں سے ردا چھین لی گئی، اور سامنے کون؟ یزید بیٹھا ہوا ہے تخت پر. ایسے میں امام علی کے فضائل بیان کرنا، اور ایسے میں اس پورے دربار کو تہوبالا کر دینا. اللہ اکبر. ہم سیکھیں اس روش کو، اس طریقے کو، اس سلیقے کو. یہ کیوں پریزنٹ کیا امام نے یہ طریقہ؟ اس لیے نہیں کہ لوگ میری واہ واہی کریں، لوگ اس چیز کو سن کے نعرہ لگائیں، نہیں. اس لیے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایسا ماحول تمہارے سامنے آئے کہ جہاں ہر طرف علی کا دشمن موجود ہے اور تم بالکل لاچار اور بے بس ہو، تو تم یہ دیکھو کہ کس چیز میں تم آزاد ہو. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر پڑا ہوا ہے، گلے میں توق پڑا ہوا ہے، مگر میری زبان ایسی تھی کہ جو کئی گنا شمشیروں پہ بھاری تھی. زبان تو میری آزاد تھی، میری زبان پہ تالا نہیں تھا. اسی زبان سے میں شمشیر اس وقت نہیں چلا سکتا تھا، نیزہ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن زبان خدا نے آزاد رکھی، تو میں نے اسی زبان کے ذریعے سے دیکھو امام علی کا کیسے دفاع کیا. ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. ارے میں کیا کر سکتا تھا، ارے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اکیلا تھا، میں تنہا تھا، میں بولتا کوئی سنتا ہی نہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں، میں وہاں اس لیے نہیں بولا کہ اکیلا میں ہی سپورٹر کھڑا ہوا تھا، لہذا میں کیسے بولتا. میں اگر بولتا ارے وہ میرے رشتہ دار، وہ میرے پٹی دار، وہ میرے بزنس پارٹنر، 1000 بہانے انسانوں کے پاس موجود ہوتے ہیں حق کا دفاع کرنے کے لیے. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس تو آزادی ہی آزادی ہے، اور ہر طرف پروپیگنڈا ہی پروپیگنڈا ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہمارے پاس، نہ ہمارے دوستوں پہ پابندی. سارے غیر اچھے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی غیروں میں دوستی نہیں ہوگی. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا، کوشش کیا کہ جو غلط فہمیاں دماغ میں بھری ہوئی ہیں اس کو دور کریں اور لوگوں کو واقعاً اہل بیت سے نزدیک کریں؟ کبھی کوشش کیا ہم نے؟ آپ سوچیں ممبر کس لیے ہے. آپ اس میں پڑھیں گے امام سجاد علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ لمحہ وہ آتا ہے، بس چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، باقاعدہ کتاب وغیرہ میں کئی جگہ یہ خطبہ موجود ہے
کہ جب پورا دربار سج چکا، آمادہ ہو چکا، تو یزید نے بھی ممبر آمادہ کروایا اور خطیب سے کہا کہ خطیب جا کے ممبر پہ میری اور میرے آبا اور اجداد کی تعریف کر، اور وہی حسب دستور علی کو برا بول۔ روی ان یزید لعنت اللہ امر بمنبر و خطیب لیخبر الناس بمصاب الحسین وعلی وما فعلا، کہ اس نے کہا کہ جا کے علی کو برا بول، حسین کو برا بول اور ہماری تعریف کر۔ یہ خطیب منبر پر جاتا ہے، اور جانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جو اس سے بن پڑا مولا کے خلاف اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ کلمات اس نے بیان ہی کیے تھے کہ تاریخ کا یہ جملہ موجود ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات نے اس ملعون خطیب سے منبر کے اوپر دیکھا کہ یہ مولا کائنات کی توہین کر رہا ہے، تو تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ فصاح بہ علی ابن الحسین۔ صاحہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے بول دیا ہے کہ ارے بھائی یہ کیا بول رہے ہو تم، ہوتا نا عام طور سے ہم بھی کبھی کبھی ریئیکشن دکھاتے ہیں تو بتا رہا ارے بھائی کیا بول رہے ہو، اس طرح کی باتیں مت کرو، یوں مت بولو، ایسے مت بولو، بہت آرام سے، بہت پولائٹ، بہت سافٹ، اور پھر ہر جگہ ہم سافٹنیس ہی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں تاریخ میں جملہ موجود ہے، کیا ہے؟ فصاحہ۔ صاحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ امام چیخے، امام چلائے ہیں، امام نے باقاعدہ غصے کے عالم میں اور غیظ عالم میں صاحہ، چلانا، چیخنا ہوتا ہے۔ جیسے عزاداری کے لیے امام حسین کے مصائب کے لیے جو ملتا ہے یہی ملتا ہے، صیحہ کرو۔ صیحہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چیخ چیخ کر رو، آواز کے ساتھ گریا کرو، آواز کے ساتھ بکا کرو، صیحہ کرو۔ مطالبہ یہی ہے کہ صیحہ کرو۔ صاحہ کا مطلب ہوتا ہے چیخنا۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آرام سے بولو، نہیں، بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر چیخو۔ چوتھے امام چیختے ہیں، اور چیخنے کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَتُبُّ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ۔ لعنت ہو تیرے پر اے خطیب کہ تو نے پبلک کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، عوام کو خوش کرنے کے لیے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے اللہ کو ناراض کر دیا، خدا کو ناراض کر دیا۔ آپ دیکھیں امام نے بتا دیا کہ خطیب کی ذمہ داری کیا ہے۔ ممبر پہ آ کے وہ باتیں نہ کرے کہ جس سے عوام خوش ہوتی ہے، ممبر پہ آ کے وہ باتیں کرے عوام ناراض ہوتی ہے تو ہو خدا راضی رہے، خدا خوش رہے۔ نہیں کہ اگر ان کے درمیان یہ پڑھوں گا تو لوگ ناراض ہوئیں گے، وہ پڑھوں گا تو ناراض ہوئیں گے۔ اگر قوم کی ضرورت ہے تو پھر تم یہ مت دیکھو کہ لوگ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے یا خوش ہوں گے۔ قوم کی ضرورت ہے تو پڑھو، عالم انسانیت کی ضرورت ہے تو بولو، امت مسلمہ کی ضرورت ہے تو بولو، چپ نہ رہو۔ آج امت مسلمہ کیوں ایسی جگہ پر، ایسی پستی میں آ کے کھڑی ہے؟ وہ امت مسلمہ کہ جس کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ بہترین امت اس پستی میں کیوں آ گئی؟ اس کے اندر سب سے اہم رول کسی کا ہے تو وہ اہل منبر کا ہے، منبر والوں کا ہے، خطیب منبر کا ہے، ذاکر منبر کا ہے۔ منبر پہ آنے والا خطیب، منبر پہ آنے والا ذاکر، منبر پہ آنے والا مفتی، منبر پہ آنے والا مولوی، منبر پہ آنے والا شاعر، منبر پہ جو بھی آنے والا ہے اس کا بہت اہم رول ہے امت مسلمہ کی اس پستی کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پبلک کس چیز سے خوش ہوتی ہے، لوگوں کو کس چیز میں مزہ آ رہا ہے، لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا وظیفہ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ ارے اگر میں ایسا نہیں پڑھوں گا تو بانی مجلس ناراض ہو جائے گا، پھر وہ مجھے نہیں بلائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں مسجد سے نکال دیا جاؤں گا، ٹرسٹی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، عہدیداران مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ذمہ داران مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ سیرت ائمہ کیا ہے؟ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن جب میدان عمل میں آتے ہیں تب
میدان خالی پورے عالم اسلام میں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر میرا خطاب جو ہوتا ہے عالم اسلام اور عالم انسانیت سے ہوتا ہے، جہاں آپ کا معاملہ ہوتا ہے میں ذرا بھی نہیں ڈرتا ہوں اس کو بولتے ہوئے کہ آپ کیا یہ مسائل پرابلم ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ الحمدللہ دشمنوں کی کمی نہیں ہے، خدا کا لطف و کرم ہے کہ مخالفین موجود ہیں، اور وہ بھی علماء، دیندار، اچھے لوگ نہیں، ایسے لوگ کہ سماج اچھی طرح ان کو جانتا ہے۔ ڈر کی بات اس وقت ہوتی ہے مخالفت کی کہ جب دیندار لوگ مخالفت کریں، علماء مخالفت کریں، اہل علم مخالفت کریں، تو یہاں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر جس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ کیسا انسان ہے اور وہ مخالفت کرے تو بالکل اہل منبر کو نہیں ڈرنا چاہیے، مومنین کو نہیں ڈرنا چاہیے، مسلمین کو نہیں ڈرنا چاہیے، انسانوں کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ پیغام کربلا یہی ہے، سیرت امام سجاد علیہ السلام یہی ہے، تم خدا سے ڈرو۔ آج امت مسلمہ اہل منبر کا بہت اہم رول ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہے، مسلمان ایک دوسرے سے دور ہیں۔ آج صرف شیعہ سنی ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں، امت مسلمہ میں خود ایک ہی مسجد، ایک ہی طریقے سے نماز پڑھنے والے ذرا ذرا سے اختلافات کی وجہ سے کتنا دور ہیں، کتنے فرقوں میں 73 چھوڑیے، پتہ نہیں کتنے 100 فرقے ہو چکے عالم اسلام کے اندر۔ امت مسلمہ میں آپ دیکھ لیجئے پتہ نہیں کتنے تفریقے ہو گئے، اور انہی تفریقے کا فائدہ اٹھا کر دشمن کس طریقے سے آپ دیکھیں ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، ہر چیز کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور مسلمان تماشائی بنا ہوا ہے۔ مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، تماشائی بنا ہوا ہے مسلمان۔ عزاداروں کی توہین ہو رہی ہے، تماشائی بنا ہوا ہے مسلمان۔ انسانوں کی توہین ہو رہی ہے، تماشائی بنا ہوا ہے مسلمان۔ ایک شیعہ کی توہین تو بہت دور کی بات، مسلمان کی توہین تو بہت دور کی بات، کسی بھی مذہب اور فرقے کی اگر انسان کی توہین ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اگر اس کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے تو اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ چجائے کہ تشیع کہ خاموش تماشائی بنے رہے، عزادار کی توہین ہو خاموش تماشائی رہے، مسلمان کی توہین ہو خاموش تماشائی رہے، انسانوں کی توہین ہو خاموش تماشائی بنا رہے۔ کشمیر میں مظلوموں کی توہین ہو رہی، انسانوں کی توہین ہے، کتنے لوگ ہیں بولتے ہیں، کہا لوگوں نے، لیکن کیا تعداد کافی ہے؟ نہیں۔ ہماری دلت برادری کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا انہیں ستایا جا رہا ہے، کس کس طریقے سے ان کی توہین ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور مذاہب اور فرق کو دیکھیے، کسان بیچارہ کتنے مہینوں سے بیٹھا ہوا ہے، کتنے ہیں جو بول رہے ہیں ان کے حمایت میں، سپورٹ میں، کتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ کیجئے کہ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر الیکشن کے بنا یہ اقتدار پہ رہنا چاہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، کیوں؟ چونکہ جس کو دیکھو عالم انسانیت حضرت حسین کو خراج عقیدت تو پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، جس کو دیکھو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، لیکن حسین کی راہ پہ چلنے والے کتنے ہیں؟ حسین کو وہ انسان نہیں چاہیے کہ جو خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں، وہ انسان چاہیے کہ جو حسینیت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ حسین کو وہ چاہیے۔ 72 لا کے کھڑا کر کے حسین نے بتا دیا کہ حسین نے اکثریت کی پرواہ نہیں کی۔ اکثریت وہ تھی جو حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے والی تھی۔ مکہ میں امام حسین کے چاہنے والے، مدینہ میں امام حسین کے چاہنے والے، واقعاً چاہنے والے، ایسا نہیں کہ نہیں دشمن تھے سب، واقعاً چاہنے والے امام کو چاہتے تھے، وہ ایسا نہیں کہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن امام حسین جب مدینے سے نکلے ہیں، کتنے نکلے؟ آپ پڑھیں نا تاریخ، کتنے نکلے؟ مکے سے کتنے نکلے؟ کوفے کی اچھی خاصی تعداد، لیکن کوفے سے کتنے آئے؟ ایسا نہیں کہ کوئی نہیں آیا، آئے، کتنے آئے؟ آپ دیکھیں نا، بصرہ سے کتنے آئے، مصر سے کتنے آئے، یمن سے کتنے آئے؟ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ چونکہ امام حسین کئی مہینے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، 4 مہینہ کچھ دن مکے میں تھے، اور ابھی حج کے زمانے میں، حج ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت، ایسا دور کہ وہاں پر صرف مدینے والا نہیں جاتا، اس دوران صرف مکے والا نہیں جاتا ہے،
صرف وہ نہیں جاتا ہے جو علی کو پہلا مانتا ہے، صرف وہ نہیں جاتا ہے جو علی کو چوتھا مانتا ہے، وہ انسان وہاں پہنچتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کم سے کم کہتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ سب آئے تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام حسین نے سب سے زیادہ خطبے تو وہی مکہ کے ہیں، لیکن سب کس اس میں لگے تھے؟ خدا کی ناراضگی کی کسی کو پرواہ نہیں تھی، سب کو بس اس کی پرواہ تھی کہ ہمارے ساتھ نہ بگڑ جائے، ہماری رشتہ داری نہ بگڑ جائے۔ سب لے کے بیٹھے تھے، پرانی عداوت لے کے بیٹھے تھے، بغضاً لأبیک لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے یہ حال ہے، ایک اچھا خاصا طبقہ کیوں کٹا ہوا ہے؟ آپ غور کریں کیوں کٹا ہوا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ وہی عداوت نزدیک نہیں آنے دیتی۔ یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقت کو پیش کریں ان کے سامنے، انہی کے ساتھ جن کے ساتھ صبح شام ہم چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن افسوس کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو حقیقت بتائیں؟ ٹھیک ہے آپ اس کو شیعہ نہیں کریں، لیکن حقیقت تو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، وظیفہ ہے ہمارا۔ امام نے سب کو حقیقت بتائی۔ چوتھے امام نے جو خطبہ دیا ہے وہ صرف شام والوں کو خطبہ نہیں دیا، یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، مدینے کے لوگ بھی موجود تھے، مکے کے لوگ بھی موجود تھے، یمن کے ہر جگہ کے لوگ موجود تھے۔ یزید نے ہر جگہ کے لوگوں کو بلایا تھا، ہر مقام کے لوگوں کو بلایا تھا۔ اور اس کے بعد امام نے دیکھا کہ آج شام کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے، اس کے اندر ایک اہم رول انہی ممبر والوں کا ہے، یہی ممبر پہ آنے والے ہیں۔ اسی طرح آج عالم اسلام کی یہ پستی کیوں ہے مسلمانوں کی، اس میں ایک اہم رول ان ممبر والوں کا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج بہت سے علاقے چلے جائیے، اس علاقے کا ایم ایل اے مسلمان، نگر سیوک، کارپوریٹر، ایم ایل سی، پتہ نہیں کیا کیا کتنے سارے عہدے ہیں، اچھا خاصا عہدہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، لیکن آپ ان علاقوں کی حالت آپ دیکھیے کیا ہے۔ جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، جو اس کا اپنا وظیفہ ہے، وہ بھی پورا نہیں کر رہا ہے۔ جائے کہ حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ آج خود وہی علاقے آپ دیکھیے، اسی بمبئی کے ایک علاقے میں میں گیا تھا تو وہاں اتفاق ہوا، پولیس اسٹیشن میں جانے گیا ایک میمورینڈم دینے کے عنوان سے، تو ابھی وہاں کے آفیسر کو آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، وقت لگا، تو یہ ہوا کہ تھوڑا بیٹھ جائیں۔ تو جہاں بیٹھے ہم لوگ تو وہیں سائڈ میں جو کرائم کرنے والے ان کی لسٹ لگی ہوئی تھی، نام سب لگے ہوئے تھے۔ آپ یقین جانیے 80 سے 90% نام وہاں مسلمانوں کے تھے۔ میں نے لوگوں کے درمیان اس چیز کو بیان کیا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، اچھی خاصی تعداد زیادہ تھا مسلمانوں کا نام ہے۔ پتہ ہے جواب کیا ملا؟ مولانا آبادی بھی تو مسلمانوں کی زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب مسلمان کی آبادی زیادہ ہے وہاں کرمنل مسلمان زیادہ ہونا چاہیے؟ یہ تعلیمات اسلام، یہ اسلام؟ آپ سوچ لیں، ہمیں ہمارا ہاتھ کسی نے پکڑ کے نہیں رکھا ہے کہ خبردار تم اپنے علاقے میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، اپنی کمیونٹی میں اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں جینا۔ کہیں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے۔ حکومت نے آپ کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی ہے کہ خبردار جمعہ کو چھٹی نہیں کرنا تم۔ آپ دیکھیے، نہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن ہم اپلائی کر رہے ہیں، نہیں، مت بولو، مت کرو، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ہمارے اپنی اب آئیے بات کہ بہت سے کام جب کرنے کے لیے بولتے ہیں، کہتے ہیں مت کرو، کیوں؟ نظر میں آ جاؤ گے، یہ کام مت کرو، نظر میں آ جاؤ گے، وہ کام مت کرو، نظر میں آ جاؤ گے، یہ ایسا کام مت کرو، نظر میں آ جاؤ، اس کو مت بلاؤ، نظر میں آ جاؤ گے، اس کے ساتھ مت رہو، نظر میں آ جاؤ گے، جہاں دیکھ ڈر خوف، نظر میں آ جاؤ گے، نظر میں آ جاؤ گے، نظر میں آ جاؤ گے۔ تشیع کی کوئی تاریخ، کوئی دور ایسا بتاؤ کہ شیعہ نظر میں نہ رہا ہو دشمن کے؟ شیعہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اسلام اور اہل بیت کے دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا بنا رہتا ہے، وہ کھٹکتا رہتا ہے، اس کو ڈر رہتا ہے کہ کچھ بھی میں اگر کروں گا تو کوئی بولے نہ بولے، یہ بولے گا، کوئی میرے خلاف کچھ کرے نہ کرے، یہ ضرور کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس کربلا زندہ ہے، اس کے پاس کربلا زندہ ہے، اوروں کیا کربلا مر چکی ہے۔
کربلا اوروں کیا منایا جاتا ہے، ان کے یہاں کربلا زندہ رکھا جاتا ہے۔ اور مطالبہ بھی یہی ہے ہم سے مطالبہ یہی ہے، ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ محرم مناؤ، ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ عاشور مناؤ، منانے کی چیز نہیں ہے محرم اور عاشور اور عزاداری اور فرشیدہ مجلس و ماتم، لیکن اہل بیت نے کہا ہے ہم سے مطالبہ کیا احیاء عاشورہ کو زندہ رکھو، اسی میں تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، عاشورہ کو زندہ رکھو، عاشورہ کو تحریف ہونے نہیں دو، عاشورہ کو منحرف ہونے نہ دینا، نہ تمہیں مٹا دیا۔ آج دوسرے آپ دیکھیں کیوں وہ جرأت نہیں ہے، آج پوری دنیا جانتی ہے، پوری عالم انسانیت جانتی ہے کہ واقعاً اس پوری دنیا کے ظلم و ستم، جبر، فسق، فجور کو بدلنے کی اگر کسی قوم میں قدرت ہے تو اسی قوم میں قدرت ہے کہ جس کے عاشورہ زندہ ہے، وہ چاہے شیعہ ہو، وہ چاہے سنی ہو، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے سکھ ہو، وہ چاہے ہندو ہو، اگر ہر وہ انسان کے جس کے یہاں عاشورہ زندہ ہے تو پھر اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں، پھر اس کے سامنے کوئی ظالم نہیں ٹک سکتا ہے۔ مطالبہ یہی ہے ہم سے، لیکن آپ دیکھیے کیا ہے عالم اسلام کا، عالم انسانیت کا، چل رہے ہیں اس راہ کے اوپر، ورنہ جو بھی اس راہ پہ چلے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ لوگوں کی خوشنودی مت دیکھو، لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں، یہ دیکھو خدا کی مرضی کس میں ہے، خدا کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں۔ لوگ امام حسین کے اطراف والے، آپ پڑھیے نا تاریخ، آپ پڑھیے، لوگ اس پہ خوش تھے کہ مولا حسین آپ کربلا نہ جائیے، اسی میں ہماری خوشی ہے، واقعاً بتا رہا ہوں۔ اور اچھے لوگوں نے، ایسے ویسے نہیں، نامور شخصیتیں ہیں، یہ نہیں کہ دور کا آدمی کوئی جانتا ہی نہیں ہے امام حسین کو اور اسی یزید کے خطرے اور ڈر سے، نہ، ایسے لوگ کہ جانتے ہیں کہ اس کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ آ کے امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ مولا مکے میں ٹھہرے رہیے، مکے سے باہر مت نکلیے، اتنا رکے رہیے کہ یزید مر جائے، وہ بہت برے حال میں، اس کے دن زیادہ نہیں بچے ہوئے۔ ان لوگ کی خوشی اسی میں تھی کہ امام حسین مکے سے نہ نکلیں، نہ جائیں، لیکن امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کی خوشی کس میں ہے، لوگ کس سے خوش ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے لیے میرا مقتل طے کیا جا چکا ہے، میں مقتل کی طرف جاؤں گا، اور اس کے بعد امام نے نہیں دیکھا لوگ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں، امام نے یہ دیکھا یعنی خدا کس بات سے راضی ہے، خدا کس بات سے خوش ہے۔ امام نے سب سے پہلا جو اپنا عکس العمل دکھایا ہے وہ خطیب کے خلاف۔ آپ کی ذمہ داری، یہ میسج، یہ پیغام ہے کہ عالم اسلام اگر تو ترقی کرنا چاہتا ہے، اگر تو بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے تو ممبروں کو ان کے حوالے کر جو ممبر پہ آ کر خدا کی مرضی کی بات کریں، عوام کی مرضی کی نہیں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے، امام اس خطیب کو کہتے ہیں، اس کے بعد یزید سے خطاب کرتے ہیں، یا یزید، اے یزید، اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد، اے یزید اب مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جاؤں۔ غور کریں، کیا مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جاؤں؟ امام نے سے ممبر نہیں کہا، یہاں پہ بھی بہت اہم باتیں ہیں، گوشے ہیں۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر بھی ایک سوال آتا ہے، خود وہ بھی ایک اہم عنوان ہے کہ امام یزید سے اجازت کیوں لے رہے ہیں، کیا ضرورت اجازت لینے کی؟ ہاں، تو خطیب کو پکڑ کے کھینچ دیتے، خود جا کے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے، اچھا چلو وہاں نہیں جاتے، وہیں جا کھڑے تھے، وہیں سے چالو ہو جاتے، وہیں سے بولتے، وہیں سے خطبہ دیتے، لیکن کیا وجہ ہے، کیوں اجازت لی؟ بہت اہم گوشہ ہے۔ پھر کبھی اس کے بعد امام کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دے میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں، فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِينَا رِضًا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِينَا أَجْرٌ وَثَوَابٌ، مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں جا کے اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر کچھ کہوں کہ جس کے اندر خدا کی مرضی شامل ہو، اور یہ جو بیٹھنے والے ہیں ان کو اجر و ثواب ملے۔ آپ غور کیجئے، مجمع کن لوگوں کا مجمع ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کا؟ نہ، اہل بیت کے دشمنوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور مسلمان بھی ہے تو کون؟ امام علی کا دشمن۔ ایسے مجمع سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جا کے کچھ کہوں جس میں اللہ کی مرضی ہو اور یہ بیٹھنے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو۔ ارے ثواب،
ان دشمنان اہل بیت کے لیے ثواب، ان دشمنان اہل بیت کے لیے کون سا اجر، کیسا اجر؟ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اس سے مراد کیا ہے، مقصود کیا ہے مولا کا، یہ خود اپنی جگہ ایک عنوان ہے جس پہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ فَأَبَا یزید علیہ ذَلِک، نہ یزید نے اجازت نہیں دی امام کو، یزید نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ممبر پر نہیں آ سکتے ہیں، آپ خطبہ نہیں دے سکتے ہیں۔ فقال الناس، اب وہ جو مجمع تھا اور خاص طور سے اس مجمع میں اس کا بیٹا یزید کا، وہ لوگ مجمع کہتا ہے، یزید کا بیٹا کہتا ہے، یا امیر المؤمنین اذن له فلیصعد المنبر فلعلنا نسمع منه شیئا، اے امیر المؤمنین دے دو اجازت اسے، ہم اسے بھی سننا چاہتے ہیں، دیکھیں تو یہ کہتا کیا ہے، یہ تو خود ایک نحیف سا، کمزور سا، ناتوان، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ بولے گا کیا؟ اور ٹھیک ہے اگر بولنا بھی چاہتا ہے تو اسے ممبر پہ آنے دو، دیکھیں تو یہ کہتا کیا ہے۔ مجمع کہہ رہا ہے کہ نہیں اسے بولنے دو، اسے بولنے دو، حتیٰ کہ بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین اس کو آنے دیں۔ اب آپ ملاحظہ کیجیے یزید جواب کیا دیتا ہے۔ امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پورا مجمع اس کے سپورٹ کا ہے، سپورٹر سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جانا چاہتے ہیں، اور کیا کہیں گے ابھی کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن ہم تو بس کہتے ہیں کہ ارے یزید جو تھا وہ بس شرابی تھا، وہ جواری تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا۔ عزیزان گرامی، یزید اچھی طریقے سے پہچانتا تھا کہ اہل بیت ہیں کیا، وہ جو کچھ بھی تھا۔ ابھی امام نے کہانی کے ممبر پہ آ کے کہوں گا کیا، لیکن دشمن ہونے کے بعد بھی جانتا تھا کہ ممبر پہ آ کے یہ کہیں گے کیا۔ اب اس چیز کو دیکھیے کیا کہتا ہے، اتنا جب اصرار بڑھتا ہے، کہتا ہے یزید اِنَّهُ اِن سَعِدَ لَمْ يَنزِرْ إِلَّا بِفَضِيحَتِي وَبِفَضِيحَةِ آلِ ابی سفیان۔ کیا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے کہ اسے میں اجازت دے دوں، اسے ممبر پہ جانے دوں، اسے بولنے دوں؟ تم جانتے نہیں ہو اگر اسے میں نے اجازت دے دی ممبر پہ جا کے بولنے کی تو یہ نیچے اترے گا نہیں، مجھے ذلیل کرے گا، میرے باپ دادا کو بھی ذلیل کر دے گا۔ آپ نے دیکھا، اچھا ابھی بھی پتہ نہیں کہ یہ بولیں گے کیا، ابھی بھی نہیں پتا مجمع کو کہ یہ بولیں گے کیا ایسا کہ یہ ذلیل ہو جائے گا، لیکن یہ اچھی طرح جانتا تھا۔ عزیزان گرامی، واقعاً جو مطالبہ آپ سے کیا جاتا ہے کہ اہل بیت دشمن کو بھی، اہل بیت اطہار کے جو دشمن ان کو بھی پڑھیے، واقعاً پڑھیے، کہ بس ایسی آنکھ بند کر کے دشمن ہو گئے تھے کیا؟ نہیں، یہ ایک ایک چیز جانتے تھے، اتنی باریکی جو جانتا ہو، آپ اندازہ کیجئے اہل بیت کی کیا بولنے والے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن یزید اچھی طرح جانتا تھا کیا بولیں گے۔ اچھا چلو ذلیل کریں گے، کیسے ذلیل کریں گے؟ نعوذ باللہ، جیسے ہم جب ہمارا کیریکٹر یا ہم سے جب لڑائی ہوتی تھی ہم کیا کہتے ہیں، 2 دونی 4، اینٹ کا جواب پتھر سے، تو 1 مارے گا میں 10 ماروں گا۔ ہاں کیا آخر امام کیا کریں گے؟ ہمارا کیا ہوتا ہے، اگر 1 گالی دی تو 10 گالی دوں گا۔ ہم دیکھیں جو انسانوں کا کانسیپٹ ہے جواب دینے کا وہ یہی ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ ہے۔ لیکن آپ ذرا یہاں پر آپ دیکھیں کہ دشمن ہے، قاتل ہے، سخت ترین دشمن ہے، لیکن جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس وقت کیا اقدام کرنا ہے، کیسا اقدام کرنا ہے۔ کہتا ہے نا اگر میں نے انہیں اجازت دے دی تو ممبر سے اتریں گے نہیں، مجھے بھی ذلیل کریں گے، میرے باپ دادا کو بھی ذلیل کریں گے۔ فقیل لہ یا امیر المؤمنین وما قدر ما یحسن ھذا، ارے کیا بول سکتے، کیا تجھے ذلیل کرے گا، یہ تو خود زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کچھ بول بھی پائیں گے نہیں بول پائیں گے، کیسے سوچ رہے کہ تجھے ذلیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، عجب جملہ کہتا ہے یزید، قالا انہو من اہل بیت قد زکوا العلم زکا، ارے تم نہیں جانتے ہو کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے، اس کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جسے کوٹ کوٹ کر علم دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ جسے کوٹ کوٹ کر علم دیا گیا ہے. یعنی یزید بھی جانتا تھا کہ 40 سال جو اہل بیت اطہار کی کردار کشی کی گئی ہے اس کے مقابلے میں اگر کچھ جواب دیا جا سکتا ہے تو وہ معارف اور علم آل محمد سے جواب دیا جا سکتا ہے. اور وہ بتا دیا اس نے کہ علم اہل بیت، علم محمد اور آل محمد ایسی چیز ہے، ایسا عظیم ذخیرہ، ایسا عظیم اسلحہ، ایسا عظیم ویپن ہے کہ جس کے سامنے 40 سال کی بنائی ہوئی عمارت منٹوں میں ڈہ جائے گی. اہل بیت اطہار کا علم آپ غور کریں. اور اس دربار میں بھی اہل بیت اپنی فضیلتوں میں سب سے پہلے کیا چیز بیان فرما رہے؟ علم. اور آج آپ دیکھیے واقعاً آپ کو دشمنوں کو جواب دینا ہے، علم سے جواب دیجئے. کب علم سے جواب دیں گے؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا. ہمارے پاس تو تانا، طنز، کھچائی ایسا بنا دینا کہ کوئی نزدیک بھی آنا گوارا نہ کرے، سننا ہی گوارا نہ کرے. پورا خطبہ میں نہیں پڑھ سکتا، آپ پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے علم کا مظاہرہ کیا. اور آج بھی جو آپ سر بلند ہے پوری دنیا میں، برسا برس، یہ تو 40 سال کے بعد آپ کی کردار کشی ہوئی ہے، تو کئی 100 سال مسلسل آج تک کردار کشی آپ کی ہو رہی ہے. اور آپ کی جو کردار کشی ہوئی اس کے مقابلے میں بھی جب اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو موقع ملا جواب دینے کا تو انہوں نے گالیاں نہیں دیں، تانے نہیں دیے، طنز نہیں دی، کھچائی نہیں دی، بلکہ ان ساری کردار کشی کا جواب علم سے تھا. اور یہی علم کا چراغ تھا کہ جو سرزمین ایران پہ جب حزب اللہیوں نے جلایا تو وہی علم کا چراغ یمن میں جلا، وہ علم کا چراغ سیریا میں جلا، وہ علم کا چراغ لبنان میں جلا، وہ علم کا چراغ عراق میں جلا، وہ علم کا چراغ نائجیریا میں چلا کہ کئی کروڑ لوگ اہل بیت کی راہ پر آ گئے. تانا طنز اور کھچائی سے نہیں آئے ہیں، علوم آل محمد کو پیش کیا. اور وہ علم کا چراغ جہاں جہاں جلتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے جتنے بھی منصوبے ہیں سب ناکام ہو رہے ہیں اور شیعہ سنی نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. تمام مسلمان ایک نہ ہوتے جا رہے ہیں. کہاں؟ جہاں جہاں علوم آل محمد پیش کیا گیا ہے، علم آل محمد پیش کیا گیا ہے. اور اس کے بعد مسلسل امام ایک طولانی فضائل سب بیان کرتے ہیں. بس وہ فقرہ کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام بنایا تھا. امام فرماتے ایھا الناس اعطینا ست وفضلنا بسب، اعطینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبت فی قلوب المؤمنین. اے لوگو سنو، 6 ہماری فضیلتیں ہیں، 6 ہماری اعطینا ست، 6 چیزیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، وفضلنا بسب، اور 7 ہماری فضیلتیں ہیں. 6 چیز ہمیں عطا ہوئی ہیں اور 7 ہماری فضیلتیں ہیں. 6 چیز کیا ہمیں عطا ہوئی ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اعطینا العلم، ہمیں علم عطا ہوا ہے. اعطینا الحلم، ہمیں حلم عطا ہوا ہے، صبر عطا ہوا ہے. والسماحہ، ہمیں بزرگواری عطا ہوئی ہے. والفصاحہ، ہمیں فصاحت عطا ہوئی ہے. والشجاعت، اور ہمیں شجاعت عطا ہوئی ہے. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور ہمیں یہ بھی عطا ہوا ہے کہ اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں قرار دیا ہے. لیکن آپ اس بات کو غور کیجئے، سب سے پہلے امام کیا فرما رہے ہیں؟ اعطینا العلم، ہمیں علم دیا گیا ہے. لہذا ان کی قوم، ان کے ماننے والے چاہے کسی بھی فرقے کے ہیں، اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. لہذا سب کی ذمہ داری ہے کہ سارا کام کریں، جس میدان میں جو کرنا ہے کریں، لیکن علم کے میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. نہ کہ علم کے دروازوں کو بند کر دیں، نہ کہ نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کے موقع فراہم نہ کیے جائیں، نہیں، بلکہ ہم ایسے ذرائع وسائل فراہم کریں کہ لوگوں کو علم حاصل کرنے میں مشکلات نہ ہوں. وہ مسجدیں جو پورے ہفتے بند رہتی ہیں، کوئی کام نہیں سوائے نماز جماعت کے، وہ بھی کتنی 2 4 8 10 15 20، پورے فلور خالی ہیں. تو کھولو ان کو غریب بچوں کے لیے، تاکہ یہاں پر ٹیوشن کلاسز ہوں، یہاں پر IAS کی کلاسز ہو، IPS کی کلاسز ہوں، یہاں پہ بچوں کے لیے گریجویشن کی تیاری کرائی جائے، یہاں پہ بچوں کو HSC کی تیاری کرائی جائے. یہ بچے غریب بچے جو ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں، یہ کلاسز نہیں جوائن کر سکتے ہیں، یہ بہترین کالج نہیں جوائن کر سکتے ہیں،
کس نے کہا کہ مسجدوں میں کلاس نہیں ہو سکتی، مسجدوں میں کالج کی پڑھائی نہیں ہو سکتی، مسجد میں یونیورسٹی کی پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے؟ امام علی نے کیا کہا تھا ممبر سے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ امام علی نے کہا تھا مجھ سے جو چاہے پوچھو۔ کہاں سے؟ ممبر سے اعلان کر رہے ہیں مجھ سے جو چاہے پوچھو۔ کیا مطلب ہے جو چاہے پوچھو؟ یعنی مجھ سے نہ صرف کہ تفسیر پوچھو، نہ صرف کہ احکام پوچھو، صرف اخلاق پوچھو، جو چاہے پوچھو کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے سائنس پوچھو، فزکس پوچھو، کیمسٹری پوچھو، بایولوجی پوچھو، ہسٹری پوچھو، کیمسٹری پوچھو، فزکس پوچھو، میڈیسن پوچھو، جو چاہے پوچھو۔ امام نے بتا دیا، امام کی بارگاہ اسے نہیں کہتے ہیں جہاں صرف تفسیر پوچھو، جہاں صرف اخلاق پوچھو، نہیں، امام بارگاہ کہتے ہی اس کو کہ اگر سائنس صحیح ہے تو آؤ یہاں پوچھو، کیمسٹری یہاں پوچھو، ہسٹری چاہیے تو آؤ یہاں پوچھو، بایولوجی چاہیے تو آؤ یہاں پوچھو، میڈیکل سائنس چاہیے تو آؤ یہاں پوچھو۔ امام بارگاہ اس کو کہتے ہیں، مسجد اس کو کہتے ہیں۔ نبی نے سارے کام کہاں سے حل کیے؟ مسجد سے۔ آپ پڑھیے نا تاریخ، آج آپ جائیے ان مقامات پہ جہاں لوگ ترقی کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ ان کی مسجدوں سے ہی، ان کی امام بارگاہوں سے ہی۔ اکنومی کیا یہ مدرسے کا سبجیکٹ ہے؟ نہیں۔ کیا یہ حوزے کا سبجیکٹ ہے؟ نہیں۔ کیا یہ مکتب کا سبجیکٹ ہے؟ نہیں۔ کیا یہ مسجد کا سبجیکٹ ہے؟ نہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں۔ کیا یہ امام بارگاہ کا سبجیکٹ ہے؟ نہیں۔ لیکن اکنومی کے اندر، اقتصاد کے اندر شہید صدر نے ایسی کتاب لکھی کہ آج تک یورپ، آکسفورڈ، جو بھی جتنی بڑی آپ یونیورسٹی کا نام لیں، اس کے ٹکر میں کتاب نہیں لکھ پایا۔ جب ایک محقق، ایک ریسرچ کرنے والا، اکنومی پہ غیر مسلمان سٹڈی کرنے والا، اس کتاب کے رائٹر شہید صدر کو ڈھونڈتے ہوئے عراق پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھنے کے بعد جب دیکھا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک انسان ضعیف سا، نحیف سا، اچھی خاصی سفید داڑھی، کرتا شلوار پہنے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے نکلتا ہے، کہتا ہے کہ انت صدر محمد صدر، کیا تم محمد صدر ہو؟ کہتے نام، ہاں میں محمد صدر ہوں۔ کتاب نکالتا، یہ اقتصاد کی کتاب تم نے لکھی ہے؟ کہتے ہاں یہ اکنومی کی کتاب میں نے لکھی ہے، تفسیر کی نہیں، اخلاق کی نہیں، فقہ کی نہیں، احکام کی نہیں، تاریخ اسلام کی نہیں، اکنومی کی کتاب۔ اور آگے پوچھنے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں، شیعہ نہیں، بلکہ کیا غیر مسلمان ہے کہ جو اکنومی کے اوپر سٹڈی کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کتاب تم نے لکھی۔ کہا کہا یہ اکنومی تم نے پڑھا کہاں سے؟ کہا پیچھے مڑو۔ کہا مڑا۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کچھ گھر ہے دیکھ رہا ہوں۔ کہا گھر نہیں، یہ عزا خانے ہیں، یہ حسینیہ ہے، انہی حسینیہ سے میں نے یہ اکنومی سیکھا ہے۔ یہ اقتصاد سے یہ اقتصاد میں نے اسی امام باڑے سے سیکھا ہے۔ ہاں، اور آج بہت سے ایسی جگہ ملے گی کہ جہاں مکتب بھی نہیں ہے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں بہت سی جگہ ایسی ملے گی۔ افسوس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حفظ قرآن کا کتنا ماحول ہے، بتائیے آپ۔ کردار کشی کا جواب ہے آپ کے بچوں کو حفظ قرآن کرانا، لیکن اہل بیت کے دفاع میں ہم کرا رہے اپنے بچوں کو حفظ قرآن نہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک فٹ کر دی گئی ہے، سوچنے والی بات ہے۔ پورا مفصل خطبہ آپ نے اندازہ کر لیا، وقت کافی ہو چکا۔ امام اس کے بعد پوری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ایک ایک فضیلت بیان کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فضائل بیان کرنے کے بعد امام پھر مصائب بیان کرتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میری ہی جد علی ابن ابی طالب ہیں۔ شام کے جامع مسجد میں، پورا شام کے جو علی کی عداوت میں بسایا گیا، وہاں علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور کمال ہے کہ دشمن دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، مصائب پر نہیں۔ آپ پڑھیے تاریخ، فضائل بیان کرتے جا رہے تھے اور دشمن رو رہا تھا، اور صرف رو نہیں رہا تھا، جب خطبہ امام کا تمام ہوا، ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد یزید سے پوچھتا ہے، اے یزید یہ کون ہے؟ یزید کہتا ہے کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ کہا کون حسین؟ کہا فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کہا کون فاطمہ؟ تو کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ کون نبی؟ ہاں ہاں۔ کہا یزید تیرے اوپر لعنت ہو،
ہمارے موسیٰ کو مرے ہوئے، ہمارے نبی کو مرے ہوئے برسا برس گزر گئے، لیکن آج بھی اگر ان کی آل میں کوئی ہوتا، ان کا پوتا، ان کا نواسا کوئی ہوتا، تو ہم خدا کے بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تمہارا نبی ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، تمہیں اتنی بے دردی سے ذبح کر دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بابا کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ او یزید تیرے اوپر لعنت ہو کہ نبی کی آل زنجیروں میں جکڑی، او یزید تیرے اوپر لعنت ہو کہ نبی کی بیٹیوں کے سر سے ردا چھین لیا، اور تیری ماں بہنیں، تیری بیوی پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیری کنیزیں حجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اندازہ کیجئے، لیجئے، جامع مسجد کا ماحول ہی دم بگڑ گیا۔ عزیزو، آپ بہتر جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا کہ جب امام پلٹ کر مدینے جاتے ہیں اور جب امام سے پوچھا جاتا ہے مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، مولا نے کیا کہا؟ الشام، الشام، الشام۔ ارے مولا ایک بار ہی الشام کہہ دیتے، پتا چل جاتا۔ یہ بار بار الشام، الشام، الشام کس لیے؟ بعید نہیں مولا جواب دے۔ ارے دربار شام، بازار شام، زندان شام، بازار شام سجایا گیا تھا ہماری ماں بہنوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ زندان شام جہاں میری بہن مجھ سے جدا ہو گئی۔ ارے نہ پوچھ، دربار شام یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور تعارف کرایا جا رہا تھا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ فاطمہ سکینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، سب سے سخت مرحلہ دربار یزید کا، یہیں رک کر میں بس اتنا جملہ کہوں گا، مولا حسین یزید کے خلاف اعلان جنگ آپ نے کیا، مگر مقابلہ زینب نے کیا۔ ہائے سید سجاد کا جگر، مولا حسین آپ سے بیان کر رہے تھے، نانا سے برداشت نہ ہوا، آپ سے بابا نے بیان کیا برداشت نہ ہوا، آپ سے اماں نے بیان کیا برداشت نہ ہوا، آپ سے جبرائیل نے بیان کیا برداشت نہ ہوا۔ ہائے سید سجاد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ وہ امام روتا رہا جو 40 سال تک اپنے باپ کو روتا رہا، جب بھی گلی سے گزرے کیا دیکھے، کوچوں سے گزرتے وقت اگر کہیں کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے پوچھتے تھے میرے بھائی اتنا بتا کیسے پانی پلایا کہ نہیں؟ آقا بغیر پانی کے ہم جانور ذبح نہیں کرتے۔ کربلا کا رخ کرتے تھے، آئے میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بہت سخت مرحلہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ جب 11 محرم کو نکل رہا تھا قید ہو کر تو جب امام کے جنازے کے پاس سے پامان لاش کے پاس سے چوتھے امام کا گزر ہوا تو چوتھے امام سے برداشت نہ ہوا۔ جناب زینب نے دیکھا، ہائے عالم یہ ہے کہ اب روح کا فضل سر سے پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے فوراً امام سجاد کے پاس پہنچایا اور جب جملہ کہتی ہے تجود بے نفسک، ارے میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں، تمہاری روح نہ نکل جائے۔ عجب جملہ کا ابو بھی اماں، وہ دیکھے کچھ سائن عجیب دفنایا جا رہا ہے۔ ارے میرا بابا بے گور و کفن، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں۔ اللہ